روح القدس کے کام، مقدس یوحنا کی انجیل 16 باب 5 تا 33 آیات تک۔ اور میں نے شروع میں یہ باتیں تم سے اس لیے نہ کہیں کیونکہ میں تمہارے ساتھ تھا، لیکن اب میں اس کے پاس جاتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا ہے۔ لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ وکیل تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور جب وہ آئے گا تو دنیا کو گناہ اور صداقت اور عدالت کے بارے میں تقصیروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، صداقت کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ اس دنیا کے سردار پر فتویٰ لگایا گیا ہے۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح الحق آئے گا تو وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ وہ میری بزرگی کرے گا، اس لیے کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لو گے۔ تب اس کے بعض شاگردوں نے آپس میں کہا، یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھو گے، اور یہ کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ پس انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد جو وہ کہتا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یسوع کو یہ معلوم تھا کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے ان سے کہا کہ کیا تم آپس میں میری اس بات کی بابت پوچھتے ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لو گے؟ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم رو گے اور نالہ کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین تو ہوگے، مگر تمہارا غم ہی خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب عورت درد ذہ میں مبتلا ہوتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا وقت آ پہنچا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو اس خوشی کے سبب سے کہ ایک انسان پیدا ہو کر دنیا میں آیا، اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ پس اب تم غمگین ہو، مگر میں تمہیں پھر دیکھوں گا، اور تمہارا دل خوش ہوگا، اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا، اور تم اس دن مجھ سے کچھ سوال نہ کرو گے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو کچھ تم باپ سے مانگو گے وہ میرے نام سے تمہیں دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو تم پاؤ گے، تاکہ تمہاری خوشی کامل ہو۔ میں نے یہ باتیں تمثیلوں میں تم سے کہیں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تم سے تمثیلوں میں پھر نہ کہوں گا، بلکہ باپ کی خبر تمہیں صاف صاف دوں گا۔ اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تمہیں پیار کرتا ہے، کیونکہ تم نے مجھے پیار کیا اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ سے نکلا ہوں۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا کو چھوڑ کر
باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور تمثیل میں نہیں کہتا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تو اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے سوال کرے۔ اسی سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ اب تم ایمان لاتے ہو۔ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ چکی ہے کہ تم سب اپنی اپنی راہ لے کر پراگندہ ہوگے اور تم مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں تاکہ تم مجھ میں سلامتی حاصل کرو۔ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے تو ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ God bless you. Bible is life.